دوستو، اب یہاں پہ کچھ جو مربی جنہوں نے دھوکے بازی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے احادیث صحیحہ لکھا ہے۔ احادیث صحیحہ، حدیث کسی کی بات کو بھی کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ احادیث کا لفظ ہو تو وہ کسی کی بات، صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، تابعی کے قول کو بھی کہا جاتا ہے، علماء یا اکابرین امت کے قول کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں اس بات کا جواب پہلے تو مختصر طور پہ دوں گا کہ چلو میں تمہیں اتنی چھوٹ دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال قادیان سے پہلے، وہ 1355 ہجری کے قریب پیدا ہوا، اس سے پہلے 1355 سالوں میں یعنی 13 صدیوں میں کسی صحابی، کسی تابعی، کسی مجدد، کسی مفسر، کسی محدث کا قول ہی پیش کر دو، واضح قول ہو جس میں اس نے لکھا ہو کہ یہ پکی بات ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ یہ الفاظ جس میں مسیح موعود کا ذکر ہو، 14ویں صدی کا ذکر ہو اور مجدد ہونے کا ذکر ہو، چلو یہی دکھا دو۔ یہ تو ایک الزامی جواب تھا، لیکن میں ان کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ تمہارے دھوکے جو ہیں وہ اب پاش پاش ہو چکے ہیں، تمہارے دھوکوں کا پوسٹ مارٹم ہر جگہ پہ ہو چکا ہے۔ جب اردو میں احادیث صحیحہ یا حدیث کا لفظ بولا جائے، اس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتی ہے، اس سے کسی اور کا قول مراد نہیں ہوتا۔ او میں تمہیں اس کی مثالیں تمہارے اپنے گرو کی کتابوں سے دوں۔ یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام حصہ دوم، روحانی خزان جلد 3 اور صفحہ 388 ہے۔ اس کے اندر مرزا نے ایک جگہ پہ احادیث کا ذکر کیا ہے، احادیث کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر اس نے لکھا ہے، مولوی مسلمان مولویوں کو خطاب کرتے ہوئے، اے مولوی صاحبان فضولی کو چھوڑو۔ یہ فضولی پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو یہ سلطان القلم کے عجیب و غریب الفاظ ملتے ہیں۔ فضولی کو چھوڑو اور مجھے کوئی ایک ہی حدیث ایسی دکھلاؤ کہ جو صحیح ہو اور جو مسیح کا خاکی جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا اور اب تک آسمان پر زندہ ہونا ثابت کرتی ہو۔ یہاں پہ مرزا نے علماء اسلام سے اس حدیث کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک ہی حدیث ایسی دکھلاؤ۔ میں مرزائی مربیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں جو مرزا نے حدیث کا لفظ لکھا اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ اگر تو اس کی مراد یہاں کسی بھی مفسر، محدث، مجدد، صحابی یا تابعی کا قول ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں مرزا کے اس چیلنج کا جواب دوں۔ اور اگر مرزا کی مراد یہاں ایک ہی حدیث ایسی دکھلاؤ سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر تسلیم کرو کہ مرزا نے جہاں بھی احادیث یا احادیث صحیحہ کا لفظ لکھا ہے اس سے بھی مراد اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے۔ آئیے ایک اور، یہ مرزا کی کتاب حقیقت الوحی ہے، جلد 22 ہے، روحانی خزائن کو صفحہ 47 اس کے حاشیے میں بھی مرزا نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ لکھا ہے، کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا۔ میں مرزائی مربیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں حدیث صحیح سے کیا مراد ہے؟ اگر تو حدیث صحیح سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو بھی بتاؤ، اور اگر اس حدیث صحیح سے مراد کسی کی بھی بات ہے، چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی ہو یا کوئی مفسر ہو، مجدد ہو، محدث ہو، تو بھی بتاؤ۔ جو تم کہو گے اس کے مطابق ہم یہاں پہ حدیث صحیح کا مطلب بیان لیں گے۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں سے بھی مرزا کی مراد حدیث صحیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہاں سے مراد عام کسی اور کا قول نہیں ہے۔ اور اگرچہ یہ ایک بات چھوٹی سی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا کا یہ جھوٹ ہم نے بار بار پاش کیا ہے۔ اگر کوئی مرزائی مربی کسی میں ہمت ہے سامنے آئے، ہم اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت کریں گے کہ حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آسمان سے من السماء
آسمان سے نازل ہونے کے الفاظ ہیں۔ یہ کہانی پھر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بیان ہوگی۔ ہمارا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مربیوں، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکے دینا چھوڑ دو۔ مرزا نے جہاں بھی حدیث احادیث صحیحہ کا لفظ لکھا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی مراد ہے۔ لہذا جو میں نے پہلے دو حوالے پیش کیے ہیں کہ مرزا نے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ احادیث نبویہ پکار پکار کر کہتے ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے، اور دوسرا جو حوالہ میں نے پیش کیا کہ وہ احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ یہ دونوں احادیث صحیحہ نہیں بلکہ دونوں کے بارے میں ایک ایک حدیث صحیح پیش کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کذاب اور دجال نہیں ہے جس کا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7 میں بیان ہوا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔